السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم پڑھتے ہیں کتاب القراءۃ الراشدہ الجزء الاول، اس کا سبق نمبر 22، مسابقۃ بین شقیقین۔ اس سبق میں غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان کا جو پہلا معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ان کا ایمان اور عزم بہت مضبوط تھا۔ اس معرکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس جنگ میں ابو جہل جو کفار مکہ کا سردار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اس کو قتل کیا گیا۔ اس واقعے میں دو نوجوان انصاریوں نے ابو جہل کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی اور اپنے عہد کو پورا کیا۔ تو آئیے اس سبق کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس سبق کے الفاظ و معنی پر غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے سابق یسابق مسابقۃ و سباقت، باب مفعلہ، جس کے معنی ہے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا، مقابلے میں دوڑنا۔ شقیق کی جمع اشقا، جس کا معنی ہے حقیقی بھائی، سگا بھائی۔ بدر ایک تاریخی مقام ہے جو موجودہ سعودی عرب کے شہر مدینہ سے تقریباً 130 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اسلامی تاریخ میں بدر کی سب سے بڑی اہمیت غزوہ بدر کی وجہ سے ہے، جو 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ اگلا لفظ ہے واقف، جس کے معنی ہے کھڑا ہوا یا کھڑا ہونے والا۔ غلام کی جمع غلمان، لڑکا۔ التفت یلتفت التفاتا، باب افتعال، متوجہ ہونا۔ سرا، پوشیدہ طور پر، آہستہ سے اور چپکے چپکے۔ سرا من صاحبہ، اس کا معنی ہے اپنے دوست کو بتائے بغیر، خفیہ طور پر، اپنے دوست سے چھپا کر۔ صاحب جمع اصحاب، ساتھی، ہمراہی، مالک اور دوست۔ عم کی جمع اعمام و عمومہ، جس کا معنی ہے چچا۔ یہ حرف ندا ہے جو کسی کو پکارنے یا خطاب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی اے یا او کے آتے ہیں۔ سب یسب سبت، باب نصرہ سے، گالی دینا، برا بھلا کہنے۔ ارا یری اراءۃ، باب افعال سے، دکھانا۔ اعطا یعطی اعطاء، باب افعال سے، جس کا معنی ہے دینا۔ عہد کی جمع عہود، قسم، وعدہ، عہد۔ اعطا یعطی اعطاء، العہد صلے کے ساتھ، باب افعال سے، عہد دینا، وعدہ کر لینا۔ دونا، یہ ظرف مکان ہے، مضاف الیہ کے مطابق اس کے معنی مختلف ہوا کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے اس کا معنی مقابل کر دیا ہے۔ عاہد یعاہد معاہدۃ، باب مفاعلہ سے، معاہدہ کرنا، عہد کرنا، وعدہ کرنا، عہد و پیمان کرنا۔ عاین یعاین معاینۃ وعیانۃ، باب مفاعلہ سے، دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ سیف کی جمع سیوف و اسیاف، جس کا معنی ہے تلوار۔ بینا، یہ ظرف زمان ہے جو اچانک سے پیش آنے والے حادثے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ بین انا کذالک، اسی دوران میں محو گفتگو ہی تھا کہ۔ برز یبرز بروزا، باب نصرہ سے، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، کھلی جگہ میں آنا۔ شد یشد شدد، باب نصرہ سے، زوردار حملہ کرنا، دھاوا بول۔ صقر کی جمع سقور و اسقر، شکرا، شاہین، باز۔ مسح یمسح مسحا، باب فتحہ سے، پوچھنا۔ نظر ینظر نظرا، باب نصرہ سے، دیکھنا، غور سے دیکھنا، غور کرنا۔ آئیے اس سبق کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مسابقۃ بین شقیقین، دو سگے بھائیوں کے درمیان مقابلہ۔ قال سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنت واقفا یوم بدر، میں بدر کے روز کھڑا تھا۔ وغلامان من الانصار معاذ بن افراء ومعوذ بن افراء عن یمینی و شمال، میرے دائیں اور بائیں دو انصاری نوجوان معاذ بن افراء اور معوذ بن افراء کھڑے تھے۔ والتفت الی احدہما، ان دونوں میں سے ایک میری طرف متوجہ ہوا۔ وقال لی سرا من صاحبہ، اور اپنے ساتھی سے چھپاتے ہوئے مجھ سے بولا، ای عمی، اے چچا، هل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ فقلت، میں نے کہا، نعم، ہاں، میں ابو جہل کو جانتا ہوں۔ وماذا تريد منه یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ قال، اس نے کہا، اخبرت، مجھے بتایا گیا ہے، انه یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ ارینیہ یا عمی، اے چچا، آپ مجھے اسے دکھائیے۔ فانی
اعطیت اللہ عہدا، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے، ان رأیتہ، اگر میں اس کو دیکھوں گا، ان اقتلہ، یا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، او اموت دونہ، یا اس کے ہاتھ سے جام شہادت پی لوں گا۔ وقال لی الآخر سرا من صاحبہ، دوسرے انصاری نوجوان نے اپنے ساتھی سے چھپاتے ہوئے مجھ سے کہا، ارینیہ یا عمی، اے چچا مجھے ابو جہل کو دکھائیے، فإنی عاہدت اللہ، میں نے بھی اللہ سے عہد کیا ہے، ان عاینتہ، اگر میں اس کو دیکھوں گا، ان اضربہ بسیفی، میں اپنی تلوار سے اس پر ٹوٹ پڑوں گا، حتی اقتلہ، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ فبینا انا کذالک، اسی درمیان میں گفتگو میں مشغول تھا، اذ برز ابو جہل، کہ اچانک ابو جہل نمودار ہوا، فقلت، تو میں نے کہا، الا ترایانی، کیا تم دونوں نہیں دیکھ رہے ہو، ھذا ابو جہل، یہ ابو جہل ہے، ھذا صاحبکم، یہ تمہارا دشمن، فشد علیہ مثل الثقرین، تو وہ دونوں ابو جہل پر باز کی طرح ٹوٹ پڑے، حتی ضرباہ، یہاں تک کہ ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ ثم انصرف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاخبراہ، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایکما قتلہ، تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا؟ قال کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، انا قتلتہ، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ قال هل مسحتما سیفیکما، کیا تم دونوں نے اپنی تلوار پوچھی؟ قالا، ان دونوں نے کہا، لا، نہیں۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السیفین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا، فقال، اور ارشاد فرمایا، کلاہما قتلہ، ان دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو دوستو یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان اور عزم کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتا ہے۔ معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما کی یہ بہادری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔